الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور سب سے اہم عمل یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات اور اس کے فرمودات پر اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے ایمان لانا ہوگا. یہیں سے آغاز ہوتا ہے. اور جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر سمجھا جائے گا، کافر کہا جائے گا اور کافر قرار دیا جائے گا. قرار دیا جائے گا اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے وہ فرامین مسترد کیے جو نجات کے ذریعہ ہے، ان کو جھٹلایا، ان کی حقیقت کا انکار کیا جو ہے حقیقت. تو ان حقائق کے انکار کے سبب والذین کفروا بربہم عذاب جہنم. جو لوگ اپنے رب کے بارے میں کفر کرتے ہیں، حقیقت کے بجائے ایک غلط چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس کو باور کرتے ہیں، لہم عذاب جہنم، ان کے لیے تو پھر تیار اور ریڈی کیا چیز؟ عذاب جہنم. جہنم کے عذاب ان کے لیے تیار ہے. اور پھر جہنم بذات خود عذاب کدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. وہاں پر پھر دوبارہ ان کے لیے جلا ڈالنے والی ایک الگ عذاب ہوگی جو عذاب در عذاب کی حالت میں انہیں گرفتار کر لے گی. اور کفر کے اسباب اور عوامل کو اگر دیکھیں تو ایک کفر کے ساتھ دوسرا کفر جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کفر کے ساتھ دوسرا کفر منسلک ہے. جب اللہ رب العزت کی فرمودات نہیں مانتا، یہ ایک کفر پر ان پر عمل بھی نہیں کرتا، یہ ڈبل در ڈبل ہو گئے. یقین نہیں کرتا، یہ بھی ایک بہت بڑا. تو پھر وہاں عذاب کی نوعیت بھی اسی طرح ہوگی. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. ان کے لیے جلانے والے عذاب ہوگی. اب کیا حالت ہوگی وہاں، یہ بھی اللہ رب العزت ظاہر فرماتے ہیں. اور ان کو کھلم کھلا اسی طرح کھل کر بیان فرمانا اور ظاہر کرنا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی عاقبت اور انجام کو تباہی سے بچا سکے. اذا القوا فیہا، جب یہ جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، سمعوا لها شہیقا،
تو گرتے وقت اس دورانیے میں وہ ایک خوفناک قسم کی آواز بھی سنتے جائیں گے. اس میں چونکہ جہنم اللہ کی غضب اور ناراضگیوں کی جگہ ہے، اس لیے وہاں کی ہر حالت ایک عذاب، ایک تکلیف دہ اور اذیت ناک صورتحال. اس طرف رخ کرو تو کچھ اور، دوسرے طرف رخ کرے تو کچھ اور، اس طرف دیکھے تو کچھ اور، اوپر کچھ اور، نیچے کچھ اور، کیونکہ بس وہ ہمیشہ کے لیے گرفتار ہے. اور جہنم کی غیظ و غضب کا یہ عالم ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ٹکڑے بن جائیں گے، جہنم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، الگ تھلگ ہوگا. جس طرح اگر آپ دیکھیں بہت خطرناک قسم کی جب سمندری طغیان آ جائے تو موجوں پہ موجیں چڑھ جاتی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک موج دوسرے سے الگ اور مختلف. اسی طرح کا منظر ہوگا جہنم کے اندر. تکاد تمیز من الغیظ. اچھا، پھر لوگوں کو پھینک دیا جائے گا، کوئی عزت احترام اعزاز نہیں ہوگا، گھسیٹتے ہوئے پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ. دنیا میں انہوں نے اللہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء علیہ السلام کی عزت نہیں کی، دین اور اہل دین کو طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنایا. اللہ کے باغی تھے، اب باغی اب ہاتھ آ چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ پر وہی باغیانہ سلوک کر لے گا. جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جہنم کے داروغہ حضرات، ملائکہ کرام جو جہنم کی چوکیدار ہیں، وہ پوچھے جائیں گے، پوچھتے ہیں ان سے، جہنمیوں سے. کلما القی فیہا فوج، جب کوئی لشکر، چونکہ جہنم میں لوگوں کو ان کے عقائد و اعمال اور افکار اور نظریات کی ہم آہنگی کی بنیاد پر اکٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا. کون کون قسم کے کافر کن کن چیزوں میں ایک دوسرے کے سے مماثلت رکھتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے پھینک دیا، وہ ایک لشکروں کی صورت میں. تو پھینکے جانے کے موقع پر سألہم خزنتها، جہنم کے محافظین فرشتگان کرام ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی طرف سے کوئی نذیر، یعنی حقیقت بتانے والے مصائب اور مشکلات کا آپ کے پاس نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی قاصد جو تمہیں حقیقت بتا دیتی کہ بھئی آگے کوئی تماشا نہیں ہے، تباہی ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو اس کے لیے. نہیں آئے تھے ایسے کوئی لوگ، بس تم بے خبر تھے اور اللہ کی نافرمانی میں بے خیالی کے عالم میں پلتے پولتے رہے اور زندگی اسی طرح گزر گئی اور آج جہنمی بن گئے. یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف بھی ہے. تو اللہ رب العزت جہاں کہیں اقوام پر مرحمت فرماتے ہیں، جب تاریکی بہت طویل و عریض ہو تو نبی آ جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خیر سلسلہ ختم ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ ذمہ اور ہمت دونوں سے ایسے نوازا ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ تاریک نہیں ہے، الحمدللہ. قالوا بلا، پر وہ کہیں گے ہاں آ گئے تھے لوگ، فکذبنا، ہم نے ان لوگوں کو جھٹلا دیا. ہم نے کہا جاؤ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور جھٹلانے کے بعد ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی قاصد، کوئی نذیر بھیجا نہیں ہے، کوئی حقائق بتانے والے اور پریشانیوں سے آگاہ کرنے والے اللہ نے بھیجے نہیں ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بس تم لوگ کھلے گمراہی میں ہو، آ کر کے ہمیں کیا بتاتے ہو، جہنم ہے، موت ہے، فلان ہے، جاؤ اپنا کام کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا یہ عالم تھا. تو اگلے آیتوں میں
ان لوگوں کے تذکرے اور باتیں مزید بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے نشست میں ان پر اللہ کی توفیق سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے امان میں رکھے، اور دنیا اور آخرت میں کلمہ اسلام کے سائے میں اللہ رب العزت ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اور ہمارے تمام عزیزوں، احباب، دوستوں، رشتہ داروں سب کو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔